حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی کہ دیکھو تم دنیا کے اندر حرام اور ناجائز امور سے اپنی حفاظت کرنا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہ اور غلط کاموں سے بچا کر کے رکھنا، تو ہوگا کیا؟ تم دنیا کے تمام انسانوں کے اندر سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہونے لگو گے، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو حرام امور سے بچاتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے تو انسان اللہ کا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا حرام ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ زکوٰۃ نہ دینا فرض ہونے کے باوجود حرام ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ روزہ نہ رکھنا حرام ہے، اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آدمی روزہ پابندی کے ساتھ رکھے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زندگی میں سچ بولنا شروع کر دے۔ سودی کاروبار کرنا حرام ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سود سے بچا لے۔ کسی غیر محرم کو نگاہ جما کر کے دیکھنا آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہ کو فوراً نیچا کر لے۔ اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے، آدمی کے لیے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دھوکہ دینا چھوڑ دے۔ غرضے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ناجائز اور حرام کام ہیں، اگر انسان ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم اپنی زندگی کے اندر اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو ناجائز اور حرام امور سے بچا کر کے رکھنا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کے یہی سوال کیا، اللہ کے نبی میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ مجھے بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے بچا لو۔ اگر تم نے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیا، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیا، اپنے ہاتھ کو گناہ سے بچا لیا، اپنے پیر کو گناہ سے بچا لیا، غرضے کے پورے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان تمام کو گناہوں کی گندگی سے بچا لیا، تو پھر اللہ کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ ایسا آدمی راتوں کے اندر کھڑے ہو کر کے لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھے، لمبی لمبی تہجد نہ پڑھے، لمبے لمبے مراقبے نہ کرے، لیکن اس کے باوجود وہ ولایت کے درجے کو آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نے اس نصیحت کے اوپر عمل کیا، اور ایسا عمل کیا صحابہ کرام نے کہ ناجائز اور حرام امور تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی چیز کے اندر شبہ بھی تھا تو صحابہ کرام نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور یہاں تک احتیاط برتی ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر کے خوابوں کے متعلق اور بہت ساری چیزوں کے متعلق معلوم کرتے، لیکن حضرت ابو دجانہ نماز پڑھتے اور مجلس کے اندر نہ بیٹھ کر فوراً گھر کو چلے جاتے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا، اللہ کے نبی پتہ نہیں ابو دجانہ کو کیا ہوا کہ مجلس کے اندر نہیں بیٹھتے، فوراً نماز پڑھ کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت دجانہ کو اگلے دن روکا اور معلوم کیا کہ ابو دجانہ تم فجر کے بعد کی مجلس کے اندر کیوں نہیں بیٹھتے؟ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی میرا جو پڑوسی ہے اس کے گھر کے اندر کچھ پھل کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور ان درختوں کی ٹہنیاں میرے گھر کی طرف اترتی ہیں کہ جب رات ہوتی ہے
تو کچھ پھل میرے گھر کی طرف گر جاتے ہیں تو میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں نماز پڑھ کر تاکہ ان پھلوں کو اٹھا کر پڑوسی کو دے دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے ان پھلوں کو اٹھا کر کے پڑوسی کی اجازت کے بغیر کھا لیں اور میرے بچے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں۔ ایسی احتیاط صحابہ کرام نے فرمائی، ایسی احتیاط فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی، صرف اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، صرف تابعین تبع تابعین کے لیے نہیں تھی، صرف بزرگان دین کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان تمام کے لیے اللہ کے نبی کی یہ نصیحت ہے کہ تم اپنے آپ کو ناجائز اور حرام کاموں سے بچا کر کے رکھو تو اللہ کی نگاہ کے اندر عبادت گزار شمار ہوگے۔ اس لیے اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کون سا ناجائز کام ہو رہا ہے، کون سا حرام کام ہو رہا ہے، کون سا غلط کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو عبادت گزار بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ان غلط کاموں سے بچانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔